آج ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کا بڑا دن۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ماہ سفر کے پہلے 17 دنوں کو جن لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، اللہ سے کچھ نہ مانگا، وظائف بھی نہ پڑھ سکے، اپنی من چاہی حاجت بھی اللہ رب العزت سے پوری نہ کروا سکے، تو وہ آج خدا را ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کے دن جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اسے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غبی مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یقین کیجئے غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس خاص وظیفے کو اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا۔ آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تندرستی کا، پریشانیوں کا، بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں برکتیں دوبارہ سے لوٹ آتی ہے۔ اگر آپ کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، آپ نے کسی کی مدد کی اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کر بھاگ گیا ہے، اس خاص وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں آپ دے کر جائے گا، کیونکہ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ بس یقین کامل سے اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے، بہت وسیع و عرض ہے۔ آج کل اس دنیا میں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے جن کے گھروں میں پیسے کی قلت آ جاتی ہے، پھر وہ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو یقین کامل سے پڑھے۔ غربت سے، تندرستی سے مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ آج کل گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہی ہے۔ شادی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے، پیسہ چاہیے، اگر آپ نے حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے درکار ہے۔ بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی، ہر جہیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں آپ کو اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کے دن اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس خاص وظیفے کو پڑھ لو، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جو وظیفے میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں۔ یہ سننے کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پر گراہک نہیں آتے، گراہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ آج اس خاص وظیفے کو اپنی دکان پر بیٹھ کر پڑھو، رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔
آج ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد یا چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لو نوکری کے لیے۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ آپ من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کرے، جو چاہتے ہیں مانگے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنی خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہے، یہ نام بہت فضیلت والے نام ہیں، بہت برکت اور عظمت والے نام ہیں۔ آپ نے یا خالق یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا خالق کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے، بنانے والے، یا اللہ رب العزت کے وہ پاکیزہ صفات ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، زمینوں آسمانوں کو بنایا۔ اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفات ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری پیدا کردہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور جو بندہ بھی یا رزاقو کو پڑھتا ہے، اس صفات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آپ کے رزق میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ یا رزاقو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ یا خالق اور یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ ملاحظہ فرمائے، یا خالق یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا خالق یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا خالق یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا خالق یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا خالق یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 41 بار یا خالق یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب وہ ہے جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپا پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر سفر کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہے، آج تو پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے صدقے آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا خالق یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا
پر اثر ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا خالق یا رزاق کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی صورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ صورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے جو کہ صرف 3 آیت پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی۔ بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گی کہ یہ صورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم زدہ تھے، پریشان میں تھے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ آپ کو طعنے دے رہے تھے۔ ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ طعنے دے تو سوچیں یہ کیسے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس سخت مصیبت میں اس صورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس صورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ میں نے اپنے حبیب پریشانی کے عالم میں اس صورت کو نازل کیا تو لہٰذا آپ بھی اپنے پریشانی میں اس صورت کو پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ ماہ صفر کی 18 تاریخ بدھ کے دن سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسل آباد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ عمل بھی اتنا مستحیط ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل یہ ہے، اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفات ہے، یہ بھی بہت ہی خاص صفات ہے، اور اس صفات کی اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، تو آج آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر 99 برکتیں فوراً اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ 99 نعمتیں ایسی جو فوراً آپ کو ملتی ہے، جس میں سب سے چھوٹی نعمت پریشانی سے نجات ہے، مطلب کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 41 بار یا خالق یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج یہ وظیفہ وہ عمل آپ کے حوالے کیے ہے جو بے حد آزمودہ ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بار بار سمجھائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی قدر و قیمت کو میں جانتی ہوں۔ آج ماہ صفر کی 18 تاریخ بدھ کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کی قدر کر لے، اور اگر آج لاپرواہی کی وجہ سے یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔
محترمہ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔